بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنا ایک اور ناول اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے لازوال، جس کو تحریر کیا ہے بشرا رحمان نے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو بہت اچھے سے پڑھ سکوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سننے میں مزہ آئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دنیا بہت بری ہے۔ اس کی زندگی میں اسی ایک فکرے نے انقلابات کے زہر گھولے تھے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اور ہوش آنے سے پہلے اس نے اور بھی بہت سے فکرے سنے تھے، مگر نہ جانے کیوں یہ ننھا سا فکرہ اس کے من کے پاتال میں جا کر بیٹھ گیا، نس نس میں کھپ گیا۔ دنیا بری کیوں ہے بھلا؟ اس کی برائی جاننے کا تجسس جی میں بیدار ہونے لگا۔ حالانکہ دیکھنے میں تو یہ دنیا بڑی اچھی جگہ ہے، خوبصورت ہے، دلکش ہے، دل نواز ہے۔ نایاب 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے اس پر کڑی نظر رکھی جاتی۔ ابا جی تو جیسے اسے نظروں میں تولتے رہتے۔ وہاں کیوں گئی تھی؟ ادھر کیوں بیٹھی تھی؟ بیٹھک میں کیوں جھانک رہی تھی؟ 4-5 سال کی بچی کے لیے ایسی سرزنش اس پنکھے کی مانند ہوتی ہے جو کوئلوں کو ہوا دے کر دہکاتا ہے۔ وقت بے وقت بھائیوں کے دوست آ جاتے اور وہ اپنے کمرے میں طوفان بدتمیزی برپا کرتے تو اس کا جی چاہتا جا کر ان میں شامل ہو جائے، اور نہیں تو دروازے میں کھڑی ہو کر دیکھے تو صحیح، وہ بے اختیار دروازے میں جا کر کھڑی ہو جاتی اور پھر والہانہ پن سے انہیں آزادانہ اچھل کود اور دھینگا مشتی کرتے دیکھتی تو اس کا بھی جی چاہتا کہ جا کر ان میں شامل ہو جائے۔ جب وہ بے تکلفانہ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے تو اس کا دل چاہتا کہ دوڑ کر جائے، کسی ایک کی ٹانگ کے ساتھ گتھم گتا ہو جائے۔ ہاں، اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ لڑکا بن جائے، لڑکوں میں کود جائے، کسی کے ہاتھ رسید کر دے، کسی کو ٹھائیں ٹھائیں مکے مارے، اوپر تلے گتھم گتا ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں لڑک جائے۔ خیر، اب لڑکا بننا تو ناممکن تھا کیونکہ امی جان نے منتیں مانگ کر تو اسے حاصل کیا تھا۔ اوپر تلے 3 لڑکے غیاث، وقاص اور اویس پیدا ہو گئے تو امی جان کو یک بیٹی کی دھن سوار ہوئی۔ ہائے، جس گھر میں بیٹی نہ ہو وہ بھی کوئی گھر ہوتا ہے۔ بیٹی کے چہکار سے گھر میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے، بیٹی کے پیراہن سے گھر کے در و دیوار منقش ہوتے ہیں۔ بیٹی کا وجود گھر میں امن و شادابی کا پیغامبر ہے۔ بیٹی آتی ہے تو اماں کی تنہائیاں سنور جاتی ہیں، مگر باپ کی کمر جھک جاتی ہے۔ شاید امی جان اسی کمر کو جھکانا چاہتی تھی۔ ابا جی بڑے سخت گیر انسان تھے۔ شادی سے پہلے 10 سال اپنی طبیعت کی سختی امی پر نکالتے رہے تھے، اور اب غصہ نکالنے کے لیے ان کو بچے مل گئے تھے۔ لڑکوں کا بھی وہ حال کرتے، ان کو پیٹتے رہتے، مگر لڑکے کب ان کی پرواہ کرتے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے تو گھر کی دیواریں کانپنے لگتی، تینوں لڑکوں کی شکلیں ہی بگڑ جاتی، کوئی اسکول کی کتاب لے کر بیٹھ جاتا، کوئی غسل خانے میں گھس جاتا، کوئی امی جان سے پیسے لے کر سودا سلف لینے چل دیتا۔ حرام زادوں نے اسکول کا کام کر لیا؟ ابا جی اپنی باروب اور بلند آواز میں پوچھتے۔ کوئی لڑکا جواب نہ دیتا، مگر امی جان خود ہی بول پڑتی، جی ہاں، الو کے پٹھوں نے آج تو کوئی شرارت نہیں کی۔ اس پر امی بالکل خاموش ہو جاتی، بلکہ ادھر ادھر کام میں مشغول ہونے کی کوشش کرتی۔ تینوں لڑکے انتہائی مسکین صورت بنا کر کتابیں ڈھونڈنے لگتے۔ اوئے غیاث، ابا جی للکارتے، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ جی۔ اوئے جی کے بچے میری بات کا جواب دے۔ جی ابا جی۔ اوئے الو کے پٹھے، نا خلف نا مراد، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے۔ کیا بے وقوفوں کی طرح جی جی لگا رکھا ہے؟ جی ہاں، جی نہیں، جی جی ابا جی۔ غیاث کچھ سمجھ نہ پاتا کہ ابا جی نے کیا پوچھا تھا اور اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ اس کو ہکلاتے دیکھ کر ابا جی وقاص کے پیچھے پڑ جاتے۔ اوئے ذلیل کی اولاد، تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ یہ منہ کالا کہاں سے کر آیا ہے؟ گھبراہٹ کے مارے وقاص سیاہی سے بھرا ہوا ہاتھ دوبارہ اپنے منہ پر مارنے لگتا۔ اور وہ کہاں ہے تیرا لاڈلا اویس؟ کہاں ہے وہ؟ امی کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے۔ تو اس کی جڑوں میں بیٹھ جائے گی، مجھے پتا ہے، کھسک گیا ہوگا باہر سودا سلف لینے کے بہانے، تو اس کو ادھر ادھر کر دیتی ہے، کل بھی گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اس کو اندر بٹھایا کر، گورا چٹا لڑکا ہے، زمانہ خراب ہے، بے وقوف عورت، عقل کر عقل۔ جب تک ابا جی کا لیکچر جاری رہتا بچے ادھر ادھر چھپے رہتے اور امی جان ماتھے پر بل ڈالے چپ چاپ کام میں مگن رہتی۔ نایاب سہمے وہ انداز میں امی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ جب ابا جی باہر مردانے میں چلے جاتے تو نایاب امی سے پوچھتی، امی جان، ابا جی بھائیوں کو حرام زادہ اور الو کا پٹھا کیوں کہتے ہیں؟ امی کچھ جواب نہ دیتی، بس منہ ہی منہ میں بڑبڑائے جاتی۔ نایاب پھر کہتی، امی جان، الو کا پٹھا اور حرام زادہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر، امی جل کر جواب دیتی۔ میں تجھے بتاؤں۔ وقاص اچھلتا ہوا اس طرح نکل آتا جیسے اسے ابھی ڈانٹ نہیں پڑی تھی۔
بڑا بے حیا ہے، نایاب دل میں کہتی۔ جس کا باپ الو ہو اس کو الو کا پٹھا کہتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اس کی اس وضاحت پر امی جان اسے خونخوار نظروں سے دیکھ کر چمٹا اٹھا لیتی۔ کمینے بہن کو بری باتیں سکھاتا ہے، خود ہی تو پوچھ رہی تھی، یہ کہہ کر وہ اچھلتا ہوا دور نکل جاتا۔ کیا تکلیف ہے تجھے جو ہر بات پوچھتی ہے؟ بالآخر امی اس پر بھی غصہ نکالتی۔ اس گھر کا عجیب دستور تھا، ہر کوئی اپنے سے کمزور پر اپنا غصہ نکالتا، پر ان لڑکوں کے اندر تو جیسے ڈٹائی کا بیج تھا۔ کبھی جو ابا جان کی ڈانٹ کا کان پر اثر ہوا ہو، ذرا سی دیر کو دبک جاتے اور پھر اسی طرح ہڑنگ بونگ، اچھل کود، چیخ و پکار شروع کر دیتے۔ نایاب نے جب بھی انہیں دیکھا کشتی کے عالم میں ہی دیکھا، ایک دبوچ رہا ہے اور دوسرا چیخ رہا ہے، ایک نیچے ہے تو دوسرا اوپر ہے۔ اس کا دل چاہتا وہ بھی ان کے ساتھ گھس جائے اور اپنے جی کا سارا غصہ نکال لے۔ توبہ توبہ، جو کبھی ابا جی نے دیکھ لیا تو محاورے بول بول کر ہی ادموا کر دیں گے اور وہ ان کا مطلب پوچھ پوچھ کر عاجز آ جائے گی۔ ان لڑکوں کو گھر میں ہر قسم کی آزادی تھی، جو چاہیں کریں۔ گھر میں ننگ دھڑنگ گھوما کرتے، غسل خانے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر نہانے لگتے، جہاں دل چاہتا لیٹ جاتے، ٹانگیں اوپر اٹھا کر کلا بازیاں کھاتے اور ایک دوسرے کو گندی گندی گالیاں دیا کرتے۔ بندشیں ساری اس گھر میں نایاب کے لیے تھیں۔ گھر میں ننگا پھرنے کی اجازت نہ تھی۔ اول تو اسے امی جان نہلایا کرتی، ورنہ گھر میں ایک مائی اور کپڑے دھونے اور برتن دھونے کے لیے آتی تھی، وہ اسے نہلا دیتی غسل خانے کا دروازہ اندر سے بند کر کے۔ وہ انڈرویئر اتار کر گھر میں نہیں پھر سکتی تھی، اسے صحن کے نل کے نیچے کھڑے ہو کر نہانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہائے کتنے مزے کا پانی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، نرم نرم۔ وہ چلتے نل کے نیچے ہاتھ کر دیتی۔ ایک بار وہ پانی کی گدگدی سے مجبور ہو کر نہانے کی جرات کر بیٹھی تھی۔ جب سارے کپڑے اتار کر پانی کی پھوار کے نیچے کھڑی رم جھم کے مزے لے رہی تھی تو اچانک ابا جی آ گئے تھے، اور پھر امی کو وہ بے بھاؤ کی پڑی تھی کہ بس پوچھو ہی مت۔ انہوں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، باورچی خانے سے نکلی، اسے بازو سے گھسیٹ کر پانی سے نکالا اور پھر ننگے پنڈے پر دھپ دھپ کر کے اتنا مارا کہ خود ہی اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر کئی دن تک روتے نہیں۔ اسے اپنی امی جان کے ٹسوے ذرا بھی نہیں اچھے لگے تھے، مار کر بھی روتی تھی اور پیار کرتے وقت بھی روتی تھی۔ اس کے 3 بڑے بھائی تھے اور تینوں شیطان اول درجے کے تھے۔ غیاث کی عمر 14 سال تھی، وقاص 12 سال کا تھا اور اویس 10 برس کا۔ وہ اویس سے 4 برس چھوٹی تھی۔ ویسے اس کی اپنی صحت بھی بہت اچھی تھی، سرخ و سفید چاق و چوبند بچی تھی، مگر اس کے بھائیوں کی صحت تو قابل رشک تھی۔ سب اپنی عمر سے بڑے لگتے، قد کاٹھ اپنے باپ پر گیا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اونچے لمبے توانا جوان بنیں گے۔ بے حسی اور بے پرواہی نے ان کا چمڑا موٹا کر دیا تھا۔ ڈٹ کر کھاتے تھے، جی بھر کر سوتے تھے، جانوروں کی طرح لڑا کرتے تھے، کھانے کے اتنے شوقین کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد باورچی خانے میں گھس جاتے اور جو کچھ ملتا ہڑپ کر جاتے۔ اسی لیے امی جان سارا دن باورچی خانے میں رہتی، کچھ نہ کچھ پکتا ہی رہتا۔ پتہ نہیں ان بچوں کے لیے یا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ایک ماسٹر بھی ان لڑکوں کو پڑھانے کے لیے آتا تھا۔ وہ اتنا کمزور اور مریل تھا کہ پڑھانے کے بجائے خود پڑھ کر رہ جاتا۔ ابا جی کی آڑھت کی دکان تھی، وہ صبح 8 بجے بیجوں کا نمونہ کا تھیلا اور اپنا کھانا لے کر نکلتے تو پھر رات کے 8-9 بجے واپس آتے، کبھی کبھی مغرب کے وقت بھی آ جایا کرتے تھے۔ بس جس دن ذرا پہلے آ جاتے بچوں کی شامت آ جاتی۔ ابا جی کی آواز سے تو محلے والے بھی ڈرتے تھے، ان کی تندخوئی کی وجہ سے محلے کے لوگوں سے ان کا زیادہ ملنا جلنا نہیں تھا۔ بات ہی اس طرح شروع کرتے جیسے کہ کھا جائیں گے، اور امی جان کو تو جیسے وہ کھا ہی چکے تھے کہ اب ان کے منہ سے آہ واہ کچھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ امی کو تو ان کے منتر کا بس ایک ہی توڑ نظر آتا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اس گھر میں لڑکی آ جائے۔ اتنے مغرور اور بدزبان آدمی کے گھر لڑکی کا پیدا ہونا اشد ضروری ہے، اور پھر جس طرح ان لڑکوں کی اٹھان ہو رہی تھی اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان کی کوئی بہن ہو۔ خود امی جان آج تک دل کی بات زبان پر نہ لا سکی تھی، بیٹی سے جی بھر کر دکھ کہنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے منتیں مانی، تعویذ منگوائے، حمل کے دوران سورہ مریم کا ورد جاری رکھا، ہر نماز کے بعد اللہ سے بیٹی کے لیے دعائیں مانگی، تب اللہ نے انہیں ایک بیٹی دے دی اور انہوں نے اس کا نام نایاب رکھا کہ ایسی بیٹیاں جن کی اتنی چاہ کی جائے نایاب ہی ہوتی ہیں، اور پھر پیار سے اسے نیا کہہ کر بلایا کرتی، نیا جو دوسرے کنارے پر لے جاتی ہے۔ لڑکی ساتھ ہونا برا کیوں ہے، یہ بات نیا کی سمجھ میں کبھی نہ آ سکی، جبکہ لڑکی کے لیے بھی منتیں اور مرادیں مانی جاتی ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑایا جاتا ہے۔ لڑکی رسوئی کی روشنی ہوتی ہے تو پھر لڑکی کے نام
پر ابا چڑھتے کیوں ہیں؟ نہیں، وہ چڑھتے تو نہیں تھے، مگر کچھ ایسا احساس ہوتا تھا کہ وہ نیا کو زمانے کی نظر سے کہیں چھپا دینا چاہتے ہیں، کوئی اس کا بال نہ چھوئے، کوئی اسے نظر بھر کر نہ دیکھے، کوئی اس سے بات نہ کرے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ جب وہ 10 سال کی ہوئی تو ہر بات کے بارے میں غور کرنے لگی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ویسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو لوگوں سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟ جتنی اس پر بندشیں لگتی اتنا ہی اس کا شتر بیر مہار بننے کو دل چاہتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر دھڑ سے دروازہ کھول دیتی اور وہ بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتی۔ نہ سر پر دوپٹہ، نہ پاؤں میں جوتا، ٹھنڈی ٹھنڈی زمین پر ننگے ننگے پاؤں چلنے سے کیسا میٹھا میٹھا مزہ آتا ہے۔ کریج کریج مٹی پاؤں کے تلے کراہتی، اور دوپٹہ کیا ہوتا ہے سوائے پھانسی کے۔ ایک دن وہ یوں ہی بھاگی چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے ان کا پرانا نوکر اللہ بخش نظر آ گیا۔ اسے نوکری چھوڑے عرصہ ہو گیا تھا، مگر کبھی کبھار بچوں سے ملنے آ جاتا تھا۔ اللہ بخش کو دیکھ کر جھٹ اس کے بازو میں جھول گئی۔ اس نے بھی اٹھا کر اسے کندھے پر بٹھا لیا۔ اس پر آفت یہ ہوئی کہ ابا جی بھی بس ایسے ہی موقعوں پر اچانک گلی میں نمودار ہو جاتے تھے۔ اس وقت وہ جانے کیسے ٹپک پڑے، سب دیکھ لیا، پھر اندر جا کر امی جان پر برسے، اندھی بن کر بیٹھی رہو، لڑکے تو تیرے ہاتھ سے نکل گئے، اب لڑکی سے کیوں ہاتھ دھوتی ہے؟ وہ تو بچی ہے نا، تو بچی نہیں۔ زمانہ کتنا خراب ہے، تجھے کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ نامراد اللہ بخش کے کندھوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، وقت کی نزاکت کا احساس کرو، جاگو، آنکھیں کھولو۔ امی نے اسے اندر بلا لیا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے، اس کی خوب پٹائی کی۔ ابا جی کی ڈانٹ سن کر تو امی جان کا مارنا فرض ہو جاتا تھا۔ خبردار جو کبھی کسی نوکر کی گود میں سوار ہوئی، ابھی تو چھوٹی نہیں ہے۔ ہاں، نوکر کی گود میں سوار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو اس گھر میں کسی کو فرصت ہی نہیں اسے گود میں اٹھانے کی۔ اور ان بھائی لوگوں کو دیکھو، جو مرضی کریں، ایک دوسرے کو ماریں، خون کریں، کسی کے کندھے پر بیٹھیں، کسی کے زانوں پر، بس ساری سختی اسی کا مقدر ہے۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی، اب اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ جو بھی دیکھتا تھا گود میں اٹھا لیتا تھا اور گود میں اٹھا کر منہ چوم لیتا تھا۔ ممکن ہے اس میں قصور اس کے منہ کا ہو، مگر منہ بدلوایا تو نہیں جا سکتا۔ جب سے وہ اسکول میں داخل ہوئی تھی یہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ سب استانیہ تو باقاعدہ اس کا منہ چوما کرتی تھی۔ عجیب بات ہے، جب کوئی عورت اس کا منہ چومتی تو امی ذرا بھر بھی برا نہ مانتی، مگر جب کوئی مرد ایسا کرتا، خواہ اس سے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، امی کے پیشانی پر بل پڑ جاتے اور وہ مار کھانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اس گلی میں اس کی کوئی سہیلی بھی نہ تھی، گھر میں کوئی باتیں کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد امی کے سر میں درد ہونے لگتا۔ وہ سر پر پٹی باندھ کر اندر جا کر لیٹ جاتی اور بار بار اسے تنبیہ کرتی جاتی کہ ادھر مت جانا، ادھر مت کھیلنا، وہ مت کرنا، یہ مت کرنا، مگر وہ چپکے سے گلی کا دروازہ کھولتی اور باہر والی سیڑھی پر جا کر بیٹھ جاتی۔ جب گھر میں کوئی دلچسپی کا سامان نہ ہو تو کوئی کیا کرے؟ وہاں بیٹھ کر سڑک پر ہونے والے سارے ہنگامے نظر آتے تھے۔ سامنے سڑک کے پار ایک گراؤنڈ تھا جس میں اس کے بھائی کھیلنے چلے جاتے۔ ان کے ساتھ محلے کے اور بھی بہت سے لڑکے ہوتے، وہ سب مل کر کھیلتے، چیختے، چلاتے، نعرے بازی کرتے اور پھر آخر میں ایک دوسرے کی خوب پٹائی کرتے۔ پٹنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا، وہ چپکے سے سوچا کرتی۔ وہیں سے محلے کے اور بھی کئی آدمی گزرا کرتے تھے، انہی میں ایک بڑی بڑی مونچھوں اور چکنے چہرے والے ایک لمبا تڑنگا آدمی بھی گزرا کرتا تھا۔ جب وہ نیا کو وہاں بیٹھے دیکھتا تو مسکراتا اور کبھی کبھار وہاں سے گزرتے ہوئے اسے کچھ ٹافیاں بھی دے جاتا۔ شاید وہ یہ ٹافیاں اپنے بچوں کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس سے باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ اس نے نیا کا نام بھی دریافت کر لیا تھا۔ ٹافیاں بسکٹ دیتے دیتے ایک دن اس نے نیا کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کر لیا تھا۔ اس کے منہ سے تمباکو بھی بڑی گندی بو آتی تھی۔ نیا کو یہ بو اچھی نہیں لگی تھی اور شاید اس کا یوں بھیج کر پیار کرنا بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ آدمی اسے ضرور اچھا لگتا تھا۔ بڑے پیارے انداز میں اسے دیکھا کرتا تھا، جب دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی۔ اس آدمی کے جانے کے بعد وہ سوچا کرتی، اگر کبھی ابا جی اسے اس طرح پیار کریں تو کیسا لگے؟ ابا جی تو کبھی اسے پیار ہی نہیں کرتے تھے، نہ سینے سے لگاتے تھے، نہ رخسار تھپ تھپاتے تھے، بس جب بھی دیکھتے نگاہ قہر سے دیکھتے تھے۔ ان سے تو یہ آدمی اچھا تھا جو بڑی محبت سے پیار کر کے اس کے گال تھپ تھپا کر گزر جاتا تھا۔ ایک دن غضب ہو گیا، وہ آدمی نیا کو سینے سے لگائے کھڑا تھا اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا۔ ادھر سے اچانک ابا جی آ گئے۔ وہ آدمی ابا جی کو دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا، مگر نیا کی روح فنا ہو گئی۔ اس کو معلوم تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ابا جی خود کچھ نہیں کہتے تھے، جو کچھ بھی کہتے امی کے توسط سے ہوتا تھا۔ او بدبخت عورت، او بدبخت عورت!
ابا جی اندر جاتے ہی دھاڑے، زندگی بھر سوتی رہنا اور اس کے بعد روتی رہنا، کچھ خبر بھی ہے باہر کیا ہو رہا ہے؟ نیا دوڑ کے بھائیوں کے کمرے میں جا گھسی، پھر اسے آواز نہیں آئی کہ ماں اور باپ میں کس قسم کا مکالمہ ہوا۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد ابا جی اپنے کمرے سے نکلے، لوٹا لے کر ہاتھ دھوئے اور کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ دنیا بہت بری ہے، زمانہ کتنا خراب ہے، لڑکی ذات ہے، ہاتھ مل کر رو گی وغیرہ وغیرہ۔ وہ اندر دبکی بیٹھی تھی اور ابا جی کا کوئی فکرہ اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا، جسے وہ وقتاً فوقتاً ہڈی کی طرح پھینک رہے تھے۔ ہاں، امی جان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ امی اب نہیں بولیں گی، میسنی بن کر بیٹھی رہیں گی اور اپنا غبار تو اس کے پنڈے پر نکالیں گی۔ اور پھر وہی ہوا، نہ صرف یہ کہ اسے ہمیشہ سے زیادہ مار پڑی بلکہ اس کا گھر کے دروازے سے باہر جانا بھی بند ہو گیا۔ جب اسکول کی مائی سے گھر چھوڑ جاتی تو دروازے میں قفل پڑ جاتا، وہ بیٹھی اس قفل کو حیرت سے تکا کرتی۔ دروازے کے باہر کتنی خوبصورت دنیا تھی، آزاد، صاف شفاف، کتنی کھلی فضا تھی۔ وہاں پیار کرنے والے لوگ تھے، سینے سے لگانے والے، ٹافیاں اور گولیاں دیتے تھے۔ وہاں ہر کوئی شخص خوشباش تھا، مسرور تھا۔ اس طرف کھیل کا میدان تھا جہاں خوش فکر لڑکوں کا ہجوم ہوتا تھا، اور اس گھر میں کیا تھا؟ اس گھر میں ایک ہی دنیا تھی جو بہت بری تھی، ایک ہی زمانہ تھا جو بڑا خراب تھا۔ انہی وسوسوں اور الجھنوں میں نیا نے میٹرک پاس کر لیا اور کالج میں داخل ہو گئی۔ ابا جی نے اسے کالج میں داخلے کی مخالفت بالکل بھی نہیں کی، تو اس نے سمجھ لیا کہ اب محاورے اور اندیشے اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ محاوروں اور اندیشوں کا حلقہ اور بھی تنگ ہوتا گیا۔ اب ابا جان اپنی زبان سے زیادہ کام نہیں لیتے تھے، بلکہ امی جان صبح ہی صبح شروع ہو جاتی۔ تنگ قمیص پہن کر مت جانا، چنا ہوا دوپٹہ مت لو، اوپر چادر اوڑھ کر جایا کرو، بال اس طرح کیوں بنائے ہیں، یہ لٹ کس لیے کاٹ لی ہے، تمہاری سہیلیاں کون ہے، یہ کیسی لڑکی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ توبہ ہے، واہیات سے سوالوں کا جواب دے دے کر نیا تھک جاتی۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا کالج جانا بند کر دے، گھر سے بالکل نہ نکلے، مون ورت رکھ کر اندر بیٹھی رہے، لیکن اگلے دن پھر وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ کم از کم وہاں فضا کھلی تھی، جتنے گھنٹے باہر رہتی خوش و خرم رہتی۔ کالج کی بس باہر گلی کے نکڑ پر آ کر ٹھہرتی تھی، وہ اور لڑکیوں کے ساتھ اس میں سوار ہو جاتی اور اسی طرح واپس بھی آ جاتی، ورنہ تو ابا جی پتہ نہیں کتنا بڑا چوکیدار اس پر مسلط کر دیتے۔ ویسے اب وہ خود بھی محسوس کرتی تھی کہ اس میں کوئی خاص بات پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ راہ چلتا ہر شخص اسے دیکھتا تھا اور بار بار دیکھتا تھا، مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ کالج کے لڑکے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے، آنکھیں مارتے تھے، کئی بار راہ میں پرچیاں بھی پھینک جاتے تھے۔ پرچیوں کو وہ آنکھ بچا کر اٹھا لیا کرتی تھی اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر پڑھا کرتی۔ بڑا مزہ آتا تھا پڑھنے میں، یہ جاننے میں کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہے اور لوگ اس پر مرتے ہیں، جان فدا کرتے ہیں۔ یہ مرنا کیا ہوتا ہے ابھی اچھی طرح اسے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر ایسی باتیں پڑھنے میں بہت لطف آتا تھا۔ جب کوئی راہ چلتا نوجوان لڑکا بڑی دلچسپی سے اپنی ننگی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیتا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے خد و خال پی جانا چاہتا، تو بظاہر اسے دیکھ کر ڈر لگتا، مگر باطن میں بڑی تسکین ہوتی، ایک خاص قسم کا کیف محسوس ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا کی کوئی انوکھی نرالی شے بن گئی ہے۔ گردن فخر سے اکڑ جاتی، سینہ دھڑ دھڑ بولنے لگتا، چال بھی کیسی مستانی ہو جاتی، اونچی ایڑی کی نوک پر ٹکی ہوئی ایڑیاں بجنے لگتی اور خوبصورت کمر لہرا لہرا کر تال دینے لگتے۔ دل چاہتا کہ اور بھی بجلیاں گرائی جائیں، اور بھی زلفیں لہرائی جائیں، راہ چلتے عاشقوں کی فہرست لمبی ہوتی جائے، ہر روز سینکڑوں عاشق یوں ہی راہوں میں کھڑے ہوں۔ ایسا کیوں چاہتا تھا دل؟ حالانکہ وہ تو بڑی بھلی لڑکی تھی اور سب لوگ کہتے تھے یہ بہت معصوم ہے اور اس طرح کی لڑکیاں بدنام ہو جاتی ہیں۔ بھلا جو باتیں دل کو اچھی لگیں وہ بری کس طرح ہوتی ہیں؟ دل کو تو عشقیہ شعر بھی اچھے لگتے تھے، رومانوی ناول بھی پسند آتے تھے، جذبات انگیز فلمیں بھی دیکھ کر بہت لطف آتا تھا۔ ہیرو اور ہیروئن جب ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب کر مکالمے بولتے اور پھر ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر گانا گاتے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے، دل پسلیوں میں دھک دھک کر کے بولنے لگتا، رواں رواں جیسے اکڑ جاتا۔ دل چاہتا یہ سین یوں ہی آنکھوں کے سامنے رہے اور ٹھنڈی گرم لہریں یوں ہی تن من میں آتی جاتی رہیں۔ اس لیے رات کو سوتے ہوئے وہ خود کو ہیروئن سمجھتی اور ہیرو کئی کئی روپ بدل کر اس کی باہوں میں آتا رہتا۔ یہ تو بڑے مزے کی باتیں ہیں، ان میں برائی کیا ہے؟ یہ دنیا تو بڑے مزے کی چیز ہے، اسے برا کیوں کہتے ہیں؟ نیا کے خاندان میں چھوٹے بڑے بے شمار لڑکے تھے اور ان میں سے بہت سے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ کبھی کبھی سوتے وقت ان کو بھی ہیرو بنا لیتی تھی۔ ایک بار شادی کی ایک تقریب میں جہاں وہ بہت بھن ڈھن کر گئی ہوئی تھی، اس کے ایک کزن نے موقع ملتے ہی
اس کا منہ چوم لیا۔ اف اللہ، اس کا سارا خون چہرے پر آ گیا۔ ہوا یوں کہ وہ کچھ برتن اٹھا کر پچھلے دالان میں جا رہی تھی، جانے وہ وہاں کب سے طاق میں بیٹھا ہوا تھا، جھپٹ کر نکل آیا اور اس سے دبوچ لیا۔ وہ حیرت سے اسے تکتی رہ گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ بظاہر اس کی اس جرأت پر اسے بڑا غصہ آیا، مگر دل میں بہت مزہ آیا۔ عجیب حرکت تھی یہ، اور عجیب سے احساسات ہو رہے تھے۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار جو کچھ سوچا کرتی تھی اس کی ایک جھلک دیکھی۔ اس کی احمقانہ حیرت کو دیکھ کر وہ کھسیا گیا اور پھر ہنسنے لگا۔ بولا، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، میرا دل چاہ رہا تھا۔ اس کا فکرہ پورا سنے بغیر وہ وہاں سے بھاگ گئی، مگر سارا وقت اس کا ادھورا فکرہ اس کے اطراف چکر لگاتا رہا۔ کاش وہ سن لیتی وہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا وہ کیا کہنا چاہتا تھا، وہی نہ جو اس نے کر دکھایا تھا۔ اچھا تھا یا برا تھا، مزے کا، وہ والہانہ شدت، وہ گرمی، توبہ توبہ، وہ کیسی گندی گندی باتیں سوچ رہی تھی۔ بہرحال وہ شادی کے ہنگامے میں اس کی ٹو میں رہنے لگی۔ تھوڑا سا وقت ملے اور وہ اس سے تنہائی میں ملے، وہ سارا وقت اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے رہی۔ ایک موقع مل ہی گیا، وہ جلدی جلدی پچھلے دالان میں جا رہا تھا۔ وہ بھی سب کی نظروں سے بچتی بجاتی ادھر کو لپکی، شاید وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں جا کر اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ وہ اس کی ایک اور کزن کا منہ چوم رہا تھا اور اس سے بھی وہی فکرے کہہ رہا تھا جو کچھ دیر پیشتر اس نے نیا سے کہے تھے۔ اس کا خون کھول اٹھا، الٹے قدموں واپس آ گئی۔ سارا کچھ تو اس نے خود ہی طے کر لیا تھا، اس میں کسی کا کیا قصور؟ واقعی دنیا بری جگہ ہے، اس نے سوچا۔ سب لوگ بہت برے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ ساری شادی کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ اتنے خوبصورت کپڑے پہن کر، اتنی بن ٹھن کر گئی تھی، اپنے آپ کو سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت سمجھ رہی تھی، اور عالیہ اس کی کزن تو بالکل بھی خوبصورت نہ تھی، مگر اسے بھی سہیل کا بچہ کمینہ وہی فکرے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ ایک کونے میں کھڑی بسورتی رہی، نہ جانے کس طرح وہ ہجوم میں تنہا رہ گئی۔ سہیل موقع دیکھ کر اس کے قریب آ گیا۔ چلو ہٹو، تم ہرجائی ہو، نیا نے فلمی انداز میں جھڑکا۔ کیا ہرجائی پن دیکھا تم نے مجھ میں؟ وہ بولا۔ میں نے دیکھ لیا ہے۔ کیا تم عالیہ کے ساتھ بھی؟ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ان باتوں کو کہاں سمجھ پاؤ گی۔ جانی، یہ دنیا بڑی حسین ہے، یہ خوبصورت باغ ہے، اس کا ہر پھول دوسرے سے پیارا ہے، سب پھولوں سے پیار کرنا چاہیے۔ اگر ایک پھول پر بیٹھ جائیں تو وہ کملا جائے گا۔ ہاں، کچھ لوگ آ گئے تھے، وہ ادھر ادھر ہو گیا۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو کتنی دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا دنیا بڑی حسین جگہ ہے، ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ہر شے یہاں کی اچھی لگتی ہے موت کے سوا، مگر امی ابا سارا وقت یہی کہتے ہیں دنیا بہت بری جگہ ہے۔ ممکن ہے دنیا نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہو، ممکن ہے امی ابا دونوں ہی غلط ہوں۔ اگر انہیں دنیا بری لگتی ہے تو لگے، مگر اس نے بھی تو ابھی اس دنیا کا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ البتہ سہیل کا فلسفہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسے پسند آیا تھا۔ کیوں جی ہر پھول کا رس کیوں چوسا جائے؟ ہر پھول صرف گلشن میں تو مرجھانے کے لیے نہیں ہوتا، کسی پھول کو کالر میں سجنا ہوتا ہے، کسی کو جوڑے میں لگنا ہوتا ہے، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی تقدیر جدا۔ سو دنیا اچھی تو ہے اگر اس میں سہیل جیسے ہرجائی لوگ نہ ہوں۔ لڑکیاں تو پیدائشی جذباتی ہوتی ہیں یا پھر کمزور ہوتی ہیں، اور اپنی کمزوری کا انہیں اس قدر شدید احساس ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک مستقل سہارا تلاش کرتی ہیں۔ کوئی ہاتھ تھامے تو پنجہ پکڑ لیتی ہیں، پکڑ لیں تو چھوڑتی نہیں۔ اسی لیے لاشعوری طور پر نیا بھی یہی چاہتی تھی کہ ایک چاہنے والا ہو، محرم ہو، پاسبان ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو۔ جلتے سلگتے کڑتے انتظار کرتے اس نے کالج کے 4 سال پورے کر لیے۔ دوسرے لفظ میں BA پاس کر لیا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ سارا دن گھر میں پڑی پڑی اوب جاتی، کہیں جانے کی اجازت نہ تھی۔ سہیلیاں آ آ کر تھک گئی تھیں اور اب انہوں نے اس کے گھر آنا بند کر دیا تھا۔ ابا جی گھر میں اس کی سہیلیاں دیکھ کر غرایا کرتے۔ رسالے اور کتابیں بھی زیادہ خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ امی اگرچہ نیم خواندہ خاتون تھیں، مگر ہر رسالہ اور ہر کتاب سینسر کیا کرتی۔ انہیں کیا معلوم کہ اتنی پابندی کے باوجود وہ کیسے کیسے مزے کے رسالے منگوا لیا کرتی تھی اور خوب چڑخارے لے لے کر پڑھا کرتی۔ ایک دن ابا جی امی جان کے ساتھ خسر پسر کر رہے تھے۔ اس نے وہاں سے گزرنے کا بہانہ ڈھونڈا اور پھر کان ان کی جانب لگا دیے۔ ابا جی کہہ رہے تھے سارا دن صاحبزادی کیا کرتی رہتی ہیں؟ اندر پڑی کتابیں پڑھا کرتی ہیں، ذرا اس پر نظر رکھا کرو۔ سنا ہے لوگ اچھے نہیں ہیں، اسے تو پتہ بھی نہیں کون کب اور کہاں آیا ہے۔ اس عمر میں سب پتے چل جاتے ہیں۔ اب اس کے پاؤں میں رسی تو ڈال نہیں سکتی۔ بہرحال دھیان رکھنا پڑے گا، پہلے بھی جس محلے سے نکالے گئے ہیں وہاں صرف بدنامیاں ہی چھوڑ آئے ہیں۔ کیا کرتا ہے ان کا لڑکا؟
معلوم نہیں، میں تو کچھ زیادہ نہیں جانتا، سنا ہے کئی سال سے یونیورسٹی میں ہے اور وہاں ہنگامے کرواتا رہتا ہے، ویسے دیکھنے میں بھی لوفر ہی معلوم ہوتا ہے۔ ماں باپ تو خاصے شریف لگتے ہیں، ضروری نہیں کہ اولاد بھی شریف ہو، اپنے لاڈلوں کو دیکھ رہی ہو، کیا کرتوت ہے ان کے۔ یہ امی جان کی دکھتی رگ تھی اور اسے ابا جی بار بار چھیڑ دیتے تھے۔ کہاں ہے نوابزادے، یونیورسٹی گئے ہوں گے، ہے نا؟ تم سے تو یہی کہہ کر گئے ہوں گے، غیاث نے جو کر دکھایا ہے وہی سب کریں گے، کیا کریں گے ڈگریاں لے کر؟ 5 سال میں تو غیاث BA نہیں کر سکا، اب دکان پر بھی نہیں بیٹھتا، شرم آتی ہے باپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ کہہ دو ان حرام زادوں کو کہ اگر فیل ہو گئے تو پھر گھر سے نکال دوں گا۔ امی جان کے چپ کرانے کو یہی سب کچھ کافی تھا۔ لڑکوں کی کرتوت سن کر وہ ایسے گمسم ہو جاتی ہیں جیسے واقعی ان کی پیدائش میں کوئی کھوٹ ہو، حالانکہ یہ ابا جی کی ذمہ داری تھی، ساری زندگی ڈنڈے سے حکومت کی، بیٹے تو باپ کا سامنا ہی نہ کرتے تھے اور اب نیا پر پہرے بٹھائے جا رہے تھے۔ بھلا کیوں؟ وہ جلدی جلدی سوچنے لگی، کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کب آئے ہیں، اسے پتہ کیوں نہ چلا؟ ہاں 2-3 مہینے پہلے اس سامنے والے گھر سے وہ بڈھی بڈھا دفان ہو گئے تھے، جنہیں سارا دن کھانسنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ عجیب بات ہے، سر ملا کر کھانسا کرتے تھے۔ ان کو جاتے تو نیا نے ضرور دیکھا تھا، لیکن ان کے جانے کا محلے میں کسی کو بھی ملال نہ تھا۔ شاید لوگ یہی چاہتے تھے کہ محلے کے بجائے دنیا سے اٹھ جائیں۔ بوڑھوں کے بارے میں لوگ ایک ہی بات سوچتے ہیں، اچھا تو نئے کرایہ دار آ گئے ہیں اور ان کے ایک صاحبزادے بھی ہیں، اور ہمسایوں میں سے یہی ایک گھر تھا جو نیا کے گھر کے بالمقابل تھا، یعنی قریبی ہمسایہ۔ ان کی چھت پر کھڑے ہوں تو ان کے گھر کا سب کچھ دکھتا تھا، مگر ان دونوں بڈھی بڈھوں کی وجہ سے یہ گھر آسیب زدہ ہوا پڑا تھا۔ کوئی حال پوچھنے والا نہ ہوتا، نہ کوئی حال پوچھنے جاتا۔ ان کے آزار کی مالا اتنی لمبی ہو جاتی کہ سننے والے کو اپنے گلے میں بوجھ محسوس ہونے لگتا۔ وہ کہیں نہ جاتے تھے اور اب جانے کی ہمت بھی نہ تھی، اس واسطے اس گھر میں کسی کے لیے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچھا تو اب کچھ دلچسپ اور ہنگامہ پرور قسم کے لوگ اس گھر میں آ ہی گئے ہیں۔ نیا ہر وقت ٹو میں لگے رہی کہ دیکھیں وہ حضرت کون ہے اور ان کا اسم شریف کیا ہے، جن سے اسے محفوظ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افسوس، بہت کوشش کے باوجود ان کا دیدار نصیب نہ ہو سکا۔ اس نے ہر موقع پر کوشش کر کے دیکھ لیا، کپڑے سکھانے کے بہانے چھت پر گئی، اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر ریڈیو اونچی آواز میں لگانا، نہانے کے بعد بال کھلے چھوڑ کر پچھلے برآمدے میں ٹہلتی رہی، نہ کوئی کھڑکی کھلی، نہ کوئی چلبن اٹھی۔ شاہد صاحبزادے کی نزدیک کی نظر کمزور تھی، پھر اس نے پچھلے برآمدے کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ ہر روز کام سے فارغ ہو کر وہ کتابیں اور رسالے اٹھاتی اور پچھلے برآمدے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ امی جان دن میں کئی بار اسے جھانکنے آتی اور ہر بار وہ سامنے والی کھڑکی پر ضرور نظر ڈالتی، مگر وہ ہمیشہ بند ہوتی۔ شروع میں تو ان کی اچانک آمد پر نیا کا دل دھڑک اٹھتا کہ جانے کس لمحے وہ لفنگا اچانک کھڑکی کھول دے اور وہ امی کی نگاہوں میں ننگی ہو جائے، مگر اب وہ اتنی مایوس ہو چکی تھی کہ سوچتی آخر کھڑکی کھل کیوں نہیں جاتی، امی جان بھی روز روز کی مایوسی سے بچ جائیں۔ کھڑکی تو نہیں کھلی، مگر امی جان کی آمد و رفت جاری رہی۔ کبھی وہ کچھ پوچھنے کے بہانے آ جاتی، کبھی کچھ یاد آ جاتا تو بتانے آ جاتی، کبھی یہاں بیٹھ کر مٹر کے دانے نکالتی، کبھی چاول صاف کرتی، کبھی پاس پڑا ریڈیو سننے لگتی۔ اب وہ امی کی آمد کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ نہ ان کے آنے پر جزبز ہوتی، نہ ان کے جانے پر کوستی۔ بعض اوقات ان کی بات بھی تو توجہ سے نہ سنتی، جانے وہ کیا کہہ جاتی، کتنی باتیں کر جاتی۔ وہ فرش پر الٹی لیٹی اپنی کتاب پڑھتی رہتی، کبھی کبھار تو ان کے اٹھ کر چلے جانے کا بھی احساس نہ ہوتا، خدا جانے غصے میں اٹھ کر گئی تھیں یا کوئی اور کام یاد آ گیا تھا۔ جوانی کڑکڑا رہی ہو تو مائیں بن جاتی ہیں، اور پھر ایسی ماں جو ساری زندگی تکیے کا غلاف بنی رہی ہو، اندر کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلا، کتنی سختی، کتنی نرمی، روئی یا پتھر، یہ بوریت ٹوٹنے کی کوئی امید نہیں نظر آتی تھی۔ برآمدے میں اس نے ایک پرانا مگر چھوٹا سا قالین بچھا لیا تھا، ساری کتابیں اور رسالے لے کر وہاں لیٹ جاتی، کبھی کبھی گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی چھابڑی والے سے مکئی کے بھٹے یا سنگھاڑے خرید لیتی۔ جب جبڑے تھک جاتے اور بات کرنے والا نہ ملے تو پھر کھانے میں لطف آتا ہے۔ ہاں ریڈیو ہر وقت لگا رہتا، ریڈیو کے بغیر تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتی تھی۔ کافی دن گزر گئے، امی جان شاید بالکل ہی بے فکر ہو گئی تھی، اب ان کے چکر تقریباً ختم ہو گئے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہ کہتی کہ دوپٹہ لے کر یہاں بیٹھا کرو، دوپٹہ تو ویسے بھی اس کے ابھاروں پر نہ ٹکتا تھا۔ وہ خود بھی کبھی ایک پل چین سے نہ بیٹھتی تھی، کبھی اس پہلو لیٹتی، کبھی اس پہلو، کبھی سیدھی، کبھی الٹی،
کبھی ٹانگیں دیوار پر ٹکا رکھی ہیں اور کبھی الٹی لیٹ کر ٹانگیں ہلائے جا رہی ہے۔ امی جان جل کر کہا کرتی، یہ نئی نسل تو نحوست کی ماری ہوئی ہے، ہر کام لیٹ کر کرتی ہے، نہ جانے ان کا کیا حشر ہوگا۔ بھلا الٹے سیدھے لیٹنے سے بھی بڑی کوئی عیاشی ہے؟ وہ الٹی لیٹ جاتی، سینے کے نیچے تکیہ رکھ دیتی اور ٹخنے اوپر اٹھا لیتی، جنہیں مسلسل ہلائے جاتی، شلوار کہاں سے کہاں پہنچ جاتی، اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ لیکن اس دن تو وہ الٹی لیٹی لیٹی تھک گئی تھی، ایک دم سے سیدھی ہو گئی۔ ریڈیو کا اسٹیشن بدلا، اس کا پسندیدہ نغمہ بج رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ بالکل موسیقی میں غرق ہو گئی، جب اچانک، بالکل اچانک، کاغذ کی ایک گولی اس کے سینے پر آ کر لگی تو وہ ڈر کر چونک گئی، ادھر ادھر دیکھا، پھر بے اختیار اس کی نظر سامنے والی کھڑکی پر گئی۔ کھڑکی بند تھی اور آس پاس کوئی نہ تھا، پھر کیا شے تھی جو اسے آ کر لگی تھی؟ اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد وہ پھر لیٹ گئی، حیران تھی کیا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے دور پڑی کتاب اٹھائی، وہ کتاب کے نیچے ایک کاغذ کی گولی تھی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، یہ کس نے پھینکی، کہاں سے آئی؟ اس کے اندیشے بتا رہے تھے کہاں سے آئی ہوگی۔ اس عمر میں وضاحتیں جلدی جلدی سامنے آ جاتی ہیں، مارے تجسس کے صبر نہ ہوا، آخر اس میں کیا لکھا ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، جلدی سے اس کاغذ کو کھول کر اس کی تہیں صاف کی، پین سے بڑا خوشخط لکھا تھا، جناب یہ آپ اتنے دنوں سے یہاں کیوں براجمان ہیں اور الٹے سیدھے زاویے بنا کر کسی غریب پر کیوں مسلسل بجلی گرا رہی ہیں؟ کہاں تک آپ کے یہ انداز برداشت کیے جائیں؟ واہ، عجیب تحریر تھی، حکم تھا، دھمکی تھی یا التجا؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، دل دھک دھک کرنے لگا، خوف کے مارے پسینہ آ گیا، جیسے چوری کر رہی ہو اور پکڑی جائے گی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، کھڑکی بند تھی یا کھلی، سب چیزیں اٹھائی اور دوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو وہ پرچہ دوبارہ کھول کر پڑھا، سہ بارہ پڑھا، جتنا پڑھتی اتنا لطف آتا۔ اس لطف کو چھپانے کے لیے اس نے الماری میں سے سارے کپڑے باہر نکال دیے، پھر ایک قمیض اٹھا کر اس کا زپ ادھیڑنا شروع کر دیا۔ کئی دنوں سے وہ اپنی کچھ قمیضیں کھلی کرنا چاہتی تھی، 6 ماہ سے اسے گھر بیٹھ کر شاید وزن بڑھ گیا تھا، مگر ہر قمیض سینے سے تنگ ہو گئی تھی۔ روز سوچتی تھی ان قمیضوں کو ادھیڑ کر دوبارہ ٹھیک کرے گی، مگر دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک کیف آ گئی، کاہلی سارے تن پر چھائی رہتی، مگر اب اس نے مشین نکالی اور قمیضیں ادھیڑ کر ٹھیک کرنے بیٹھ گئی۔ امی جان آئیں اور حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئیں۔ آج یک لاڈلی نے کام شروع کر دیا، مگر اس کا دل جو بار بار دھڑک اٹھتا تھا، ہونٹ جو کانپ رہے تھے اور ہر بات کو سوچ کر منہ لال ہو جاتا تھا، اس کو چھپانے کا بہترین ذریعہ مشین کی ٹھک ٹھک تھی۔ نہ جسم کے ہیجان کا پتہ چل رہا تھا، نہ کانپتے ہاتھ نظر آ رہے تھے، نہ بار بار پیشانی کا پسینہ چگلی کھا رہا تھا۔ بھئی کام جو کر رہی تھی، کام میں بار بار پیاس لگتی ہے، چہرہ بھی رنگ بدلتا ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک نہ جانے کتنی بار اس نے وہ پرچہ اپنے تکیے کے نیچے سے نکال کر پڑھا۔ تحریر بہت دلچسپ تھی، لکھنے کا انداز بھی خوبصورت تھا، خط بہت پختہ تھا، کاغذ بھی قیمتی تھا اور کاغذ پر خوشبو بھی لگی ہوئی تھی۔ بار بار پڑھنے سے اتنی باتوں کا پتہ چلا تھا۔ ہاں، ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ لڑکا گھائل معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن اور ایک رات خوف میں مبتلا رہنے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ بے خوف تو نہیں ہوئی تھی، مگر یہ حرکت اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک شہزادی ہو اور وہ کسی بڑے دیو کے چنگل میں ہو، روزن دروازے سب بند ہوں، جادو کی بڑھیا اس کے سر میں جادو کی سوئیاں چبو رہی ہو تاکہ وہ ایک دن پتھر میں تبدیل ہو جائے، اور وہ شہزادی ایک دن پتھر کی دیواروں کے اس اطراف کسی انجانے شہزادے کی بنسری کی آواز سن لے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے باہر نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں، وہ جانتی ہے کہ شہزادہ آدم خور نہیں ہے، اس واسطے میلوں پرے انسان کی خوشبو سونگھ کر آدم بو کرتا دوڑا نہیں آئے گا، کچھ بھی نہ ہوگا، مگر سناٹوں میں زندگی کی آہٹ سن کر خوشی تو ہوتی ہے، امنگ تو جاگتی ہے، روشنی تو سب کو اچھی لگتی ہے، سورج کی ہو، بلب کی ہو یا ننھے منھے دیے کی، بلکہ نیا دیا تو گھپ اندھیرے میں زندگی کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ یہ تو پتا ہوتا ہے کہ جلدی اس کا تیل ختم ہو جائے گا، بجھ جائے گا، مگر اس کے بجھنے تلک تو آدمی روشنی کا لطف لے لے۔ 4-5 دن تو ڈر کے مارے باہر والے برآمدے میں گئی ہی نہیں، البتہ کمرے کے اندر کھڑی ہو کر جالی والے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر وہ سامنے ان کے گھر کا نظارہ کرتی رہتی تھی۔ کھڑکی بدستور بند تھی، مکان ویسے ہی خاموش کھڑا تھا۔ اتنے ساکن مکان کے اندر کس قدر بارود بھرا ہوا ہے کہ خود سے اپنے در و دیوار خطرے کی زد میں محسوس ہو رہے تھے۔ کبھی کوئی سامنے نظر نہ آیا تو اس نے اپنے دل کو سمجھانا شروع کر دیا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یوں ہی چھوٹی سی بات ہے،
लड़कियां बदनाम हो जाती हैं, फिर कोई रिश्ता मांगने में नहीं आता, और अब्बा जी वो तो ज़रा ही शक पड़ने पर बोटी बोटी कर देंगे। क्या फ़ायदा सामने जाने का, ढील देने का, रस्म व रवाह पैदा करने का, यूं ही खेल खेलने का, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं, और पता नहीं वो लड़का कैसा हो। लोफर जो ठहरा, शायद शक्ल से भी इसका चेहरा मकरू हो। मकरू सूरतों वाले मर्द इसे बहुत बुरे लगते थे। एक हफ्ता इसी कश्मकश में गुजर गया। एक हफ्ते में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। सब कमीज़ों की मरम्मत हो गई थी, अलमारियां ठीक हो गई थी, ड्रेसिंग टेबल का शीशा इसने चमका लिया था। काम खत्म हो गए, अब बोरियत ही दिल फिर कोई हशर बपा करना चाहता था। इसने अब फिर बाहर वाले बरामदे में आकर लेटना शुरू कर दिया था। 2-3 दिन अम्मी जान ने खूब चक्कर लगाए, फिर बेपरवाह हो गईं। अजीब मुडी लड़की है, जहाँ जी जाता है डेरा जमा लेती है। पूरे एक हफ्ते के बाद फिर एक गोली आकर गिरी। अच्छा, तो मोहतरमा ने फिर यहाँ बैठना शुरू कर दिया है। लगता है सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है। क्या करने का इरादा है? दूसरे दिन एक और गोली आ गिरी। वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, इतनी दूर से आपकी ताब लाना मुश्किल है, तो करीब आने की कौन काफिर कोशिश करेगा। तीसरे दिन फिर एक गोली आ गिरी। हुस्न पर इतना गुरूर अच्छा नहीं, इश्क जलाकर खाक कर देता है। अब गोलियों से वो खौफजदा नहीं होती थी, सिर्फ ये देखने की कोशिश करती थी कि गोली किस सिम से आती है, मगर इससे इसका पता न चल सका। जब तक वो देखने की कोशिश में मसरूफ रहती, कोई आहट ना होती। जो ही ख्याल इधर उधर होता, गोली आ जाती। अब गोली के आने से वो घबराती भी नहीं थी, ना चेहरे का रंग मुतगय्यर होता था। बस गोली उठाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती, वहां इत्मीनान से बैठकर पढ़ती, और फिर पहली पर्चियों के साथ इसे भी अपनी डायरी में रख लेती। पूरा हफ्ता कुछ इस किस्म की गोलियां आती रहीं। नारंगी रंग में तो आप बिल्कुल बाहर का फूल लग रही हैं। उफ, इतना खूबसूरत जिस्म और इतनी पतली कमर, इतना तोड़ा मोड़ा ना करें, इसे टूट जाएगी। सोना भी दिलचस्प मशगला है, मगर कमरे के अंदर। ये रिसाले ठीक नहीं जो आप पढ़ती हैं, हुक्म करे तो बिल्कुल नए अंदाज के रिसाले भेजूं। गोलियां दिलचस्प होती जा रही थी, इसका शौक बढ़ता जा रहा था, दिल लगता जा रहा था। अब गोली गिरने के बाद वो उठकर अंदर नहीं जाती थी और ना घबराती थी, बल्कि वहीं लेटे लेटे कागज खोलकर पढ़ती और फिर अपनी किताब में रख देती। लाशऊरी तौर पर वो हर रोज एक गोली का इंतजार करती, और बिला नागा हर रोज एक गोली इसके ऊपर आकर गिरती, कभी कंधे पर, कभी सीने पर, कभी नाक पर, कभी चेहरे पर। अलबत्ता गोली कौन फेंकता है और किस तरह फेंकता है, ये राज इस पर मुनकशिफ ना हो रहा था। वो चाहती पहले ये राज खुले। वो कैसा है, देखने में कैसा है, लगता है, गोली किस तरह फेंकता है, इसके मशगले कैसे हैं, तब जवाबी कार्रवाई हो। जवाबी कार्रवाई के लिए वो काफी इसरार कर चुका था। वाह, अच्छी बेनियाजी है। गोलियां हजम करती जा रही हैं आप, और पढ़कर नजरअंदाज कर देती हैं। एक न एक दिन तो गिरफ्तार होना होगा। वो हंसकर कंधे उचकाती और फिर टांगे हिलाकर चिंगम चबाने लगती। एक दिन वो अम्मी जान के साथ बाजार जा रही थी। जो ही बाहर निकली, देखा एक जवान सा लड़का सामने वाले घर में दाखिल हो रहा है। इसे देखकर वो ठटका, फिर इसकी सिंधी चादर को जो इसने इर्द गिर्द लपेट रखी थी देखकर मुस्कुराया। आंखों ही आंखों में इसने कोई शरारत की और अंदर चला गया। वाह, कैसा शानदार लड़का है। सारे रास्ते नैया यही सोचती रही। 6 फीट लंबा, सेहतमंद, लंबी लंबी कलमें, गर्दन तक गिरते बाल, स्याह घनी मूछें, रंगत बिल्कुल साफ, आंखों में खा जाने वाली चमक, चाल दुरुस्त, लिबास मौजू। वो तो किसी तरह भी लफंगा नहीं लगता था, इंतहाई नेक चलन और नजीबुल तरफैन नजर आ रहा था। जी को कुछ कुछ अच्छा लगने लगा था। पता नहीं अब्बा जी इसके बारे में इतनी बातें कहाँ से सुन आए थे। बस अब्बा जी कानों के कच्चे हैं, और जवान नस्ल से तो इन्हें बतौर खास बैर है। इनका बस चले तो सारे जवान लड़कों के कान छिदवाकर इनके हाथों में एक एक फावड़ा दे दें। अच्छा था ना, इसने रात को सोते वक्त अपने दिल से पूछा। दिल ने कहा बहुत खूब था। दूसरे दिन वो एहतमाम से तैयार होकर बरामदे में गई, और एक गोली इनके गोरे गोरे पाँव के करीब आ गिरी। इसने जल्दी से नजर उठाकर देखा, वो खिड़की में खड़ा मुस्कुराया और पीछे हट गया। कहीं अम्मी जान ने तो ये सब नहीं देख लिया, मगर शुक्र है अम्मी जान का दूर दूर तक पता नहीं था। इसने इत्मीनान से गोली उठाई, ये निस्बतन बड़ी थी। वो इसे खोलकर पढ़ने लगी। अब तो आपने मुझे देख ही लिया है, फिर क्या ख्याल है मेरे बारे में? मैं जरा आपको सताने के लिए ओट में रहता था, वरना मुझे अपनी वजाहत पर पूरा पूरा एतमाद है। दूसरे, आपकी अम्मी साहिबा हर वक्त आपके सर पर मंडलाती रहती हैं, और आपके अब्बा जी की घुन गरज और तंदखुई से सारा मोहल्ला नाला है। इसलिए मैं आपके सामने आकर आपके लिए मुश्किलात पैदा करना नहीं चाहता था। वैसे इतना बता दूं, जिस दिन मैंने आपको देखा था, इसी दिन आप पर आशिक हो गया था, क्योंकि मैं इश्क पेशा आदमी हूँ और हुस्न को खराज जरूर देता हूँ। मैं आपके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। आपका नाम
نام نیا ہے، مجھے معلوم ہے ہر نیا کو ایک کھویا کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ پار نہیں لگتی، کنارے پر کھڑی کھڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے کمرے کی دیوار میں پڑی چابک دستی سے ایک سوراخ بنا لیا ہے، وہیں سے گولہ باری کیا کرتا ہوں۔ آج سارے بھید کھول دیے ہیں، اب کچھ تو صلا دیجیے۔ ارسلان۔ اچھا تو صاحبزادے کا نام ارسلان ہے، اچھا نام ہے، خط بھی اچھا ہے۔ وہ سوچنے لگی کیا کیا جائے، ایک ذرا سی پرچہ بازی سے بھلا کیا نقصان ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر وہ کہیں اور منہ کر جائے، کسی دوسری دیوار میں سوراخ کر لے۔ ساری رات وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی، خط لکھے یا نہیں۔ دل ہر بار کہتا تھا لکھ دے یار، کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا، کھیل ہی صحیح، مگر کھیل کھیل میں تو جان چلی جاتی ہے۔ ذہن اس کو ڈراتا تھا۔ دوسرے دن اس نے ایک اور رکا پھینکا، لکھا تھا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ گولی بنا کر ہمارے دروازے کے اندر پھینک دیں اور خود چلی جائیں، میں اندر سے نکل کر وہ گولی اٹھا لوں گا، بے فکر رہیں، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، جب آپ پھینک کر چلی جائیں گی تو مجھے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ واہ، ترکیب تو بالکل اچھوتی ہے، اور اس کے دل کو لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو کل سارا دن یہی سوچتی رہی تھی، اگر جواب لکھا جائے تو کس طرح بھیجا جائے۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ لکھا جائے یا نہیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ اسے معلوم تھا اس پرچہ بازی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایسی بہت سی کہانیاں اور قصے کتابوں میں پڑھ رکھے تھے۔ اس کے گھر کا ماحول بھی اسے رومانس لڑانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اب تو اس کے بھائی بھی کافی خونخوار بن چکے تھے، پھر بھی اس کا دل چاہتا تھا کہ زندگی کے اس گھٹن کو کسی طرح کم کیا جائے، زندگی میں کچھ تو ہلچل ہو۔ ایک چھوٹی سی پرچی لکھنے سے بھلا کیا ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر اپنی وہ رائٹنگ بدل کر لکھے گی، کیونکہ اسے دونوں ہاتھوں سے لکھنے پر قدرت تھی۔ الٹے ہاتھ سے ویسے ہی خط اچھا نہیں آتا تھا، ٹوٹا پھوٹا لکھا جاتا تھا۔ دماغ نے بہت کہا کہ یہ پیٹرول اور آگ کا کھیل ہے، مگر دل نے کہا کھیلنے میں کیا حرج ہے، انسان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ دماغ مشورہ دیتا ہے، جوانی ہمیشہ دل کی سنتی ہے، جوانی میں دل دوست ہوتا ہے اور دماغ ستیلی ماں۔ سو اس نے لکھنے کی پریکٹس شروع کی، رات بھر لکھتی رہی اور پھاڑتی رہی، کبھی مضمون پسند نہ آیا، وہ بھی ٹھیک نہ ہوتا، بہرحال بڑی سوچ بچار کے بعد وہ ایک رکا لکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ شریف لڑکیوں کو تنگ کرنا بری بات ہے، باز آ جائیں، ورنہ ابا جی کو بتا دوں گی۔ ہاں، یہ مضمون ٹھیک ہے۔ اس نے رکا بار بار پڑھا، اس میں انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے، قدم بڑھانے کی اجازت بھی ہے اور دھمکی بھی، ذرا سی حوصلہ افزائی بھی ہے اور آگے نہ بڑھنے کی تاکید بھی۔ دوسرے دن وہ موقع کی طاق میں رہی، بڑا حوصلہ کر کے جی کڑا کر وہ باہر والے دروازے پر گئی اور جلدی سے گولی ان کی دیوڑی میں پھینک کر دوڑ آئی۔ ذرا سی گولی پھینکنے وقت اس میں اور کتنی قیامتیں گزر گئیں، دل اتنی زور سے دھڑکا جیسے سارے محلے کو سنانا چاہتا ہے۔ اس کے ہاتھ اور دل ٹھنڈے ہو گئے، ماتھے پر پسینہ آ گیا، زبان خشک ہو گئی، مگر یہ حرکت کرنے میں بڑا مزہ آیا۔ اندر سے چھپ کر دیکھا وہ خود اٹھاتا ہے یا کوئی اور اس کے اندر آتے ہی وہ جانے کہاں سے نکلا، جھپٹ کر گولی اٹھائی اور گھر کے اندر چلا گیا۔ سو پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا تھا، اور بڑی خوش اسلوبی سے اس نے اطمینان کی سانس لی، منہ صاف کیا، دل کو سنبھالا اور پھر باہر امی جان کے پاس چلی گئی۔ امی جان حسب معمول باورچی خانے کے باہر ڈبے کھولے صاف کر رہی تھیں۔ لائیں امی، میں کر دوں۔ امی جان نے نظر اٹھا کر اپنی لاڈلی کو دیکھا، اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ انہوں نے پرانے اخبار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور بولی، ذرا الماریاں صاف کر کے ان میں بچھا دو اور یہ ڈبے وہاں لگا دینا۔ ہر چند کے اس کا دل اس کام میں نہیں لگ رہا تھا، بار بار نظر سامنے والی کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھی، جس کی کھڑکی بند تھی، اور کھڑکی کے خاموش سمندر میں کنکر پھینک کر اس نے ہلچل سی مچا دی تھی، جسے وہ خود ہی محسوس کر رہی تھی۔ مگر اب یہ کام تو ختم کرنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد امی کسی اور کام میں نہ پھنسا دیں۔ جلدی جلدی وہ پرانے اخبار الماریوں میں بچھانے لگی۔ امی جان اپنے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ بیٹی آخر بیٹی ہے، ماں کا ہاتھ بٹانے لگی ہے، ایک دن درد بھی بٹانے لگے گی۔ بڑی مشکل سے نیا نے کام نپٹایا اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہیں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے پتہ چل جائے کہ اس کے رکے کا کیا اثر ہوا۔ اپنے رسالے وغیرہ اٹھا کر ہاتھ میں ریڈیو لٹکائے پچھلے برآمدے میں جا بیٹھی۔ اسی وقت ایک گولی آ گری۔ شریف لڑکی، اگر تمہیں یہ حرکت بری لگتی ہے تو تم اس رکے کا جواب دینے کے بجائے ابا جی کے ہاتھ میں تھما دیتی۔ لگتا ہے جیسے میں تمہارے دل کو بھا گیا ہوں، کتنا بھایا ہوں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ جس دن گھر پر ملنے آؤ گی تو میں سمجھ جاؤں گا، میں اکثر گھر پر اکیلا ہوتا ہوں، وقت اور دن تم طے کرو گی۔ واہ، وہ ہنس پڑی۔ حضرت تلے بیٹھے ہیں،
جواب دے یا نہ دے، لیکن ایک بار شروع کر کے اس کو بند کرنا اختیار میں نہ رہا۔ اس نے جواب دے دیا، پھر رکا آ گیا، پھر جواب دے دیا، سو ایک سلسلہ شروع ہو گیا، بند دروازے کھل گئے، زندگی میں کوسے قضا کے رنگ کھل گئے۔ پھر ایک دن اس نے لکھا، اس پرچہ بازی سے لطف نہیں آتا، کل میں تمہیں مفصل خط لکھوں گا اور لفافے میں بند کر کے تمہاری دیوڑی میں پھینک جاؤں گا، جلدی سے آ کر اٹھا لینا، کل ٹھیک 12 بجے دوپہر۔ اس دن ٹھیک 12 بجے دوپہر نہ جانے کیسے نہ جانے کہاں سے ہمیشہ کی طرح اچانک ابا جی ٹپک پڑے۔ ابا جی کو تو شاید شک بھی نہ ہوتا، وہ بے دہانی میں چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اسے خط پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ پھینکنے کے بعد ادھر ادھر تسلی کر رہا تھا۔ جو ہی ابا کی نظر پڑ گئی، ڈر کر اندر بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے سے ابا جی چونک گئے، دیوڑی میں کھڑے ہو گئے، کچھ دیر سوچتے رہے کہ آخر یہ لڑکا اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا جبکہ ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد انہوں نے یوں ہی سرسری سا دیوڑی میں چاروں طرف دیکھا تو دور کونے میں ایک بھوجل لفافہ پڑا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ ڈاکیا پھینک گیا ہوگا، مگر اس پر نیا کا نام دیکھ کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ نیا نے یہ سب دیکھ لیا تھا، اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ یوں پہلے مرحلے میں پکڑی جائے گی۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، مارے خوف کے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں گھس کر اس نے اندر سے کنڈی لگائی، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، پتہ نہیں اس کمبخت نے کیا لکھا ہوگا۔ پرچہ بازی کا بھید ابا جی پر کھل گیا ہوگا۔ ابا جی کی طبیعت کو وہ جانتی تھی، جس طرح اس کا بچپن گزرا تھا وہ بھی اسے یاد تھا، اور یہ تو بہت بڑا جرم تھا، جتنی بھی سزا ملتی کم تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ خود بارود سے کھیلنے کی کوشش کی، اب جو عذاب اترے گا سہنا پڑے گا۔ کتنی دیر تک بیٹھی وہ خود کو کوستی رہی، لعنت ملامت کرتی رہی، دل بے چین تھا، جی چاہتا تھا دیوار میں چھید کر کے کہیں بھاگ جائے۔ باہر ذرا سی آہٹ ہوتی تو یوں لگتا امی ڈنڈا اٹھائے آ رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بڑی بڑی سزائیں مل چکی تھیں، یہ تو بہت بڑی غلطی تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا، نہ جانے اس کا کتنا خون خشک ہوا اور خوف نے کتنی بار اسے مارا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، اپنے وہموں سے لڑتے لڑتے جانے کس وقت سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا اتر رہا تھا۔ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، بے خیالی میں دروازہ کھولا اور پھر بتی جلا دی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی، مارے ڈر کے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ باہر پتہ نہیں کون سی کھچڑی پک چکی ہے، کوئی اسے کیوں نہیں بلاتا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، آیا جا کر باورچی خانے میں کھانا کھا آئے، مار تو اسے پڑنی تھی سو پڑنی تھی، کم از کم پیٹ تو بھر جائے گا۔ اتنے میں امی جان کمرے میں آ گئیں، وہ بھی اچھی طرح آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بولی، کون سے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی تم؟ میں نے اتنا دروازہ کھٹکھٹایا، تمہیں جگانے آ رہی تھی، کیا بات ہے آج تم بے وقت سو گئی تھی؟ نیا نے بے یقینی سے امی جان کی طرف دیکھا، مگر ان کے چہرے پر ایسا سناٹا تھا جو پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ نیا نے نظریں چرا لی، یوں ہی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، سو گئی تھی، اندر سے دروازہ مت بند کیا کرو۔ امی جان نے پھر کہا، اٹھو منہ ہاتھ دھو لو، کھانا کھا لو، میں باورچی خانے میں رکھ چھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر امی اندر چلی گئیں۔ امی نے سب کس لہجے میں کہا تھا وہ سوچنے لگی۔ بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے، یہ محبت ہی یا مصلحت یا سیاست، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ابا گھر میں تھے یا چلے گئے تھے، گھر کوئی طوفان کیوں نہیں برپا ہوا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آ گئی، باورچی خانے میں بیٹھ کر اس نے صبح والا کھانا کھایا، بھوک بہت لگ رہی تھی اور باسی کھانا مزہ دے رہا تھا، مگر اعصاب پر مسلسل ایک خوف سوار تھا۔ گھر پورا معمہ بنا ہوا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے گھر میں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں، پتہ نہیں کس وقت اس کا پاؤں کس تاروں کو چھو جائے اور دھماکوں کے ساتھ آگ کی چنگاریاں اڑتی ہوئی نظر آئے۔ جب وہ کھا رہی تھی تو اس نے دیکھا ابا جی اٹھ کر باہر آ رہے ہیں، شاید وہ صحن میں لیٹنا چاہتے تھے۔ امی جان نے وہاں ایک پلنگ بچھا دیا تھا اور خود ان کے ساتھ ان کی چیزیں اٹھائے باہر آ گئیں۔ نیا کا نوالا حلق میں بھی پھنس گیا تھا، اس نے خوفزدہ آنکھوں سے ابا جی کو دیکھا، مگر ابا جی نے اسے نہیں دیکھا۔ ابا جی بہت اداس اور کمزور لگ رہے تھے، مریض اور ضعیف لگ رہے تھے، ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کے دل میں ابا جی کے لیے بے شمار ہمدردیاں جاگ اٹھیں۔ ایسے کمزور باپ کی عزت سے کھیلنا کہاں کا انصاف ہے۔ صبح تک تو ابا جی کی کمر اس قدر جھکی
हुई नहीं थी। शायद इस खत ने इन्हें लागर कर दिया है। नैया अपने आप पर लानत भेजने लगी। इसने खाने से हाथ रोक लिया और पानी पीने लगी। अब्बा जी अपने बिस्तर पर बैठ चुके थे और अम्मी जान पास बैठी इनके पाँव दबा रही थी। नैया ने एक नज़र इन दोनों को देखा। आज दोनों के चेहरों पर वो बात नहीं थी जिसकी वो तवक्को कर रही थी। न अब्बा जी की आंखों से शोले निकल रहे थे, न इनके नथने फुड़फुड़ा रहे थे, न इनकी घनगरज घर में सुनाई दे रही थी। अम्मी जान पर भी वही आलम था। आंखों में गुस्सा और होंठों पर चुप न थी, बल्कि दोनों के चेहरे सन्नाटे में डूबे हुए थे। ये कैसा सन्नाटा है? नैया को फिर खौफ आने लगा। क्या ये सन्नाटा वो है जो तूफान से पहले साहिल पर होता है? या दोनों अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके थे? दोनों को क्या हुआ है? दोनों क्यों गुमसुम हैं? या फिर इसे मारने के कामयाब मंसूबे बना रहे हैं? वो उठकर अपने कमरे में चली गई। अब्बा जी ने नज़र उठाकर इसे नहीं देखा। फिर इसके बाद वो अपने कमरे से नहीं निकली। शाम होते ही सारे भाई बारी बारी घर आ गए। गयास अब्बा जी की दुकान पर बैठता था, इसलिए अब्बा जान अब वक्त बेवक्त घर उठकर आ जाते थे। बाकी दोनों को अब्बा जी से कोई सरोकार न था, मगर बहरहाल इन्हें रात को तो घर आना होता था। घर में तो कुछ भी नहीं हो रहा था। हर शख्स हर रोज़ की तरह अपने मामूलात में मगन था, मगर नैया को न जाने क्यों हर तरफ से साजिश की बू आ रही थी। जैसे कहीं कानाफूसी हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने की तरकीबें वाज़ेह हो रही हैं, या इस पर अचानक हमला करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। पता नहीं घर की सारी फिजा इतनी चुप चुप सी और तनी तनी सी क्यों लग रही थी। लोग तो खाना खाकर सो भी गए थे, पर इसे सारे घर से वहशत हो रही थी। भले अब्बा जी अपने दिल का गुस्सा निकाल ही लेते, या अम्मी जान ही गाली गलौज कर लेती, कुछ तो होता। इस ना होने ने इसे बेसकून करके रख दिया था। आज सारा दिन वो सूली पर लटकी रही और कल भी लटकी रहेगी, जब तक इस बात का नतीजा सामने नहीं आ जाएगा। इसे यूं ही वसवसों की सूली पर लटकना होगा। सोचते सोचते आखिर वो इस मोड़ पर पहुंची कि भला मैंने क्या कसूर किया है? कुछ भी तो गलत नहीं किया। एक लड़की ने मुझे खत लिख मारा, इसमें मेरा क्या दोष है? वो खूबसूरत है, जवान है, कोई भी लड़का मुझे खत लिख सकता है। ये इस लड़के का कसूर है, कोई मेरा कसूर थोड़ी है। और कोई मेरा जुर्म साबित नहीं कर सकता। मेरा कोई खत नहीं पकड़ा गया। मैं बातें करती या इशारे करती नहीं पाई गई। खुदा न खास्ता मैंने फरार होने की कोशिश नहीं की। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर वो लड़का खामखा मुझे मुलविस करने की झूठी तोहमत लगा दे या मेरे खत पेश कर दे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस मुल्क में रोज़ाना ऐसी धांधलियाँ होती रहती हैं। फिर मेरे खत पकड़े गए तो क्या हुआ? मैंने तो उल्टे हाथ से अपना खत बिगाड़ कर लिखा हुआ है। मैं अब्बा जी से साफ कह सकती हूँ कि आप मेरी राइटिंग इसके साथ मिला लें। ठीक है, इस तरह मैं साफ बच जाऊंगी। मेरे पास अपने बचाव के सारे सबूत हैं, मगर लोग मुझसे पूछते क्यों नहीं? ये खामोशी कितनी अजियतनाक बनती जा रही है। कुछ और रात ढली तो वो एक नए मोड़ पर आ गई। इसमें लड़के का भी कसूर। दिल किसी का इख्तियार में नहीं होता। जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर दिल आ ही जाता है। बेचारे को क्या पता कि इसकी शामत आने वाली है। मोहब्बत करना कोई ऐब नहीं, जुर्म नहीं। दुनिया में ही तो मोहब्बत करते हैं लोग, मगर जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो इसी तरह शक्की मिजाज और चिड़चिड़े हो जाते हैं। मोहब्बत अगर एक सच्चाई नहीं है तो दुनिया में मोहब्बत की दास्तानें क्यों पाई जाती हैं? लैला, मजनू, शीरी, फरहाद, सस्सी, पुन्नू, हीर, रांझा, क्या वो इंसान नहीं थे? एक दूसरे के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी उन्होंने, और अपना नाम रहती दुनिया तक छोड़ गए। मोहब्बत का राग तो यहाँ सदियों से है और अबद तक रहेगा। भला तशद्दुद से कहीं मोहब्बत मरी है? लेटे लेटे वो फिल्म की हीरोइन बन गई और इसने सोचा अब राह में ख्वाह कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, वो डट कर खड़ी हो जाएगी। वो ज़माने से अपना हक मांगेगी, बाप के सामने डट जाएगी, माँ की भी परवाह नहीं करेगी, खाना पीना छोड़ देगी, ज़्यादा तंग करेंगी तो जहर खा लेगी, मर जाएगी, मिट जाएगी, इस दुनिया में एक नई कहानी छोड़ जाएगी। मगर अरसलान का साथ नहीं छोड़ेगी। दुनिया को बता देगी कि एक वफाशुआर औरत की मोहब्बत क्या शय होती है। वहाँ जूं जूं रात जवान होती गई, इसके जज्बे और इरादे तपते गए। सुबह हुई तो फिर नए सिरे से हक़ाइक़ का सामना हुआ। वही अब्बा जी का खौफ, अम्मा जान का डर, ज़माने की बातें, रसवाइयों के भूत, बदनामियों के वसवसे। अगला हफ्ता यूं ही गुजरा। कोई ज़ोर से बोलता तो वो डर जाती, घर का कोई बर्तन छनाके से गिरता तो वो समझती बम फटा है, कोई खांसता तो यूं लगता बंदूकें चल रही हैं। और सबसे अजीब बात ये थी कि घर में एक जानलेवा सन्नाटा था। अम्मी जान खिलाफे आदत गहरी चुप में थी। अब्बा जी खिलाफे मामूल बुझे बुझे और बीमार थे। हफ्ते में सिर्फ 2-1 बार दुकान पर गए थे। वो अपने कमरे में पड़े रहते और कमरे की दरो दीवार इन्हें हैरत से तका करते कि ये शख्स जिंदा है या मुर्दा। न वो घनघरज न तुंग हुई। अब्बा जी शायद बीमार हैं, वो दिल में सोचती। वो ना वरना कैसे हो सकता है कि अब तक इनका रद्द-ए-अमल जाहिर ना हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने वो नीला लिफाफा पढ़ा ही ना हो, अपनी मेज़ पर रखकर भूल गए हों।
اور وہ اڑ کر دور کونے میں جا پڑا ہو اور اب تک کسی کی نظر میں نہ آیا ہو۔ ایک دن اس کے دل میں وہی لفافہ ڈھونڈنے کی دھن سوار ہوئی۔ وہ طاق میں رہی۔ جو ہی ابا جی گھر سے باہر گئے وہ لپک کر ان کے کمرے میں گھس گئی۔ جلدی جلدی ان کے تکیے اٹھا اٹھا کر دیکھے، اخبارات الٹ پلٹ کر کے میز کو ہر طرف سے دیکھا، درازیں ٹٹولی۔ جب وہ گھٹنوں کے بل جھک کر میز کے نیچے دیکھ رہی تھی تو امی جان اندر آ گئیں۔ ان کی آہٹ پا کر وہ چونکی اور کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ صفائی تو میں نے کر دی ہے، امی جان نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پہلے تو وہ صفائی کرنے نہ آتی تھی۔ امی جان سب جانتی ہیں کہ وہ کیوں آئی ہے اور کیا ڈھونڈنے آئی ہے۔ امی جان سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں، اس انداز میں جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے سوچا ابھی ابھی وہ لعنت ملامت کا لیکچر شروع کر دیں گی اور بتائیں گی کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی، مگر وہ بڑی آزردگی اور عجیب نظروں سے بس اسے دیکھتی رہیں۔ مجھے آج کا اخبار چاہیے، نیا نے بات بنائی اور اخبار کے ڈھیر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی اسے اخبار نہیں چاہیے اور آج کا اخبار سب سے اوپر پڑا ہوا تھا، مگر بکھلاہٹ میں وہ یوں ہی سارے اخبار الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ امی چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ اس کے بکھلاہٹ سے اس کی دلی حالت عیاں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ امی جان کی بکھلاہٹ کا نوٹس لیں، اس سے کچھ پوچھیں، کچھ کہیں، کچھ تو کہیں، آخر یہ جان لیوا خاموشی ٹوٹے۔ وسوسوں کے پلسرات پر چلتی چلتی وہ تھک گئی تھی۔ بلا سے دوزخ میں گرے یا بہشت میں، اب وہ گرنا چاہتی تھی، مگر امی بیٹھی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہیں، جیسے وہ نیا کو نہیں بلکہ کسی دیوار کو دیکھ رہی ہیں۔ اف، اتنی خالی نظروں سے کبھی کبھی ڈر آنے لگتا ہے۔ نظروں کی زبان تلوار کی نوک کی طرح سیدھی کلیجے میں اتر جاتی ہے۔ وہ خالی نظریں ہوں یا بولتی ہوئیں، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور اخبار کا فلموں والا صفحہ لے کر باہر نکل گئی۔ اس نے کون سی فلم دیکھنی تھی؟ فلم دیکھنے کا اس گھر میں رواج نہ تھا۔ بھائی لوگ بچپن سے ہی چوری چھپے دیکھا آتے تھے۔ اب تک وہی عالم تھا، شہر کی کوئی فلم وہ نہ چھوڑتے تھے۔ اور پھر کالج میں نیا نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ سہیلیوں کے ساتھ مل کر کوئی شو دیکھ لیا کرتی تھی، اور اب تو وہ سلسلہ بھی بند تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہی اخبار دیکھتی رہی۔ ان سارے دنوں میں ایک دن بھی باہر والے برآمدے میں نہیں گئی، ایک بار بھی اس نے سامنے والی کھڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عجیب بات ہے، تب سے کوئی اور گولی آ کر نہیں گری تھی اور نہ کوئی خط آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جو ادھر بیت رہی ہے ادھر بھی اس کا خود بخود پتہ چل رہا ہے۔ ہاں، ایک نئی بات اس کے نوٹس میں آئی تھی کہ اب امی جان جب کام سے فارغ ہو جاتی تو چپکے سے آ کر اس کے کمرے میں بیٹھ جاتی۔ پہلے پہل تو وہ چونک جاتی اور ڈر جاتی تھی کہ جانے کس وقت کیا کہہ دیں، مگر رفتہ رفتہ وہ ان کی عادی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ جاتی یا آنکھیں موند کر صوفے پر لیٹ جاتی۔ وہ بہترا کہتی، آئیں امی آپ پلنگ پر لیٹ جائیں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ وہیں پڑی رہتی۔ ہاں، کوئی کام یاد آ جاتا یا کھانے کا وقت ہو جاتا تو وہ اٹھ کر چلی جاتی، تھوڑی دیر بعد پھر آ کر لیٹ جاتی۔ البتہ رات کو اپنے کمرے میں بالکل اکیلی ہوتی تو گویا اس کا پہرا دیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر اس کا خون کھول اٹھتا۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا وہ امی کو پکڑ کر جھنجھوڑ دے اور کہے، تابوت کی صورت میرے پاس مت آ کر بیٹھا کریں، جوانی میں مردوں سے ڈر لگتا ہے، یہ ساری خاموشی کی کیلیں باہر نکال دیں اور دل کی بھڑاس نکالیں۔ مگر اس کی اپنی حالت اس بکرے کی مانند بن گئی تھی جس کے آگے ہری ہری گھاس ڈال کر سر کے اوپر دو دھاری تلوار لٹکا دی گئی ہو، اور اب اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ یہ تلوار گر پڑے، خواہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو جائے، کچھ تو ہو، کچھ تو ہو۔ اور پھر ایک صبح جب وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی جمائیاں لے رہی تھی تو کمرے کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور امی جان اندر داخل ہوئیں۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ امی سادگی سے بولی، مائی آ گئی ہے، ذرا اٹھ کر گھر کی صفائی کروا دو، ڈرائنگ روم اور کھانے والا کمرہ خاص طور سے سجا دینا، شام کو 4 بجے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ پھر جیسے امی کو کچھ یاد آیا، جاتے جاتے رکی اور رک کر بولی، تم بھی ذرا نہا دھو کر ڈھنگ کے کپڑے پہن لینا، شاید وہ لوگ تمہیں بھی منگنی کی انگوٹھی پہنا جائیں۔ پھر امی جلدی سے یوں باہر نکل گئیں جیسے انہیں خود بھی اپنی بات پر یقین نہ ہو یا انہوں نے بے خیالی میں غلط بات کہہ دی ہو۔ امی چلی گئی تھی، دروازہ ایک بار پھر کھٹاک سے بجا تھا۔ امی کو جب ذہنی پریشانی ہوتی تھی تو وہ آتے جاتے ہوئے اسی طرح دروازے ضرور بجاتی تھی، مگر نیا ابھی تک خلاؤں میں امی کو دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی اور سن رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب امی یہاں کھڑی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، صاف صاف کہا تھا اور اس نے بھی صاف صاف سنا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں آج اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید امی نے کچھ اور کہا تھا، اس نے کچھ اور سن لیا، مگر اتنی بڑی بات الجھی ہوئی امی کتنے سلیقے سے کہہ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات کوئی ماں مذاق میں تو
نہیں کہہ سکتی۔ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی ایسی بات کہنے کے لیے اپنے پہلو میں حوصلہ اور صندوقوں میں جہیز جمع کرتی رہتی ہیں، تب کہیں جا کر وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ لڑکی کے روبرو کھڑی ہو کر صاف صاف کہہ دیں کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ نیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی، 2-4 قدم چل کر دروازے تک آ گئی۔ ایک دروازہ بند تھا، ایک دروازہ کھلا تھا۔ بند دروازے کو اس نے کھول دیا اور کھلے دروازے کو بند کر دیا۔ پھر باہر جھانک کر دیکھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ باورچی خانے سے امی کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ غالباً چینی کے برتن نکال کر مائی کو دھونے کے اور احتیاط سے سکھانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ واقعی وہ دروازے سے ہٹ گئی، تب اس کو یقین آیا کہ اس نے کچھ سنا تھا، اور وہ کچھ ایسا وہم تھا کہ سارا خون اس کے چہرے پر آ گیا۔ وہ پلٹ کر اپنے بستر پر آ گئی۔ یہ سارا کچھ بیک وقت کیسے ہوا؟ نہ گھر میں بار بار مہمان آئے، نہ اسے چائے لے کر بیٹھک میں جانا پڑا۔ ہاں، جب وہ سیانی ہوئی تھی، گھر میں اس قسم کے لوگ کبھی کبھار آ جاتے تھے، مگر امی جان انہیں اندر ہرگز نہ بلاتی تھی۔ چائے بھی مائی لے کر جاتی تھی، اور بعد میں بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لوگ اس کے معیار پر پورے نہیں اترتے یا حیثیت سے زیادہ مطالبات کرتے ہیں، کیونکہ ابا جی نے امی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ لڑکی کو بیچیں گے نہیں، شرعی شادی کریں گے، اور امی جان انہیں سمجھا کر تھک چکی تھی کہ وہ اس قسم کی بیجا ضد نہ کریں، جو کچھ دے سکتے ہیں ضرور دیں، ورنہ اتنی خوبصورت تعلیم یافتہ اور باسلیقہ لڑکی کو کوئی نہ پوچھے گا۔ پر ابا جی کا وہی عالم تھا جو نہیں کہیں تو نہیں رہے، کسی التجا پر بھی ہاں نہ ہو۔ امی بیچاری اپنے طور پر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھیں، مگر ابا جی نے سینسر کرائے بغیر تو اس گھر سے کوڑا کرکٹ بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر یہ لوگ کون تھے، اور امی ابا کو کس طرح پسند آ گئے کہ آنن فانن بات یہاں تک پہنچ گئی، اور اتنے سلیقے سے پہنچی کہ گھر کی دیواروں کو بھی پتہ نہ چلا۔ نیا اپنے بستر پر چت لیٹ گئی اور سوچنے لگی، آخر یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے اور کیوں کر ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی منگنی ارسلان سے ہی ہو رہی ہو؟ یہ سوچتے ہی اس پر ہیجان سا طاری ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے ابا جی نے اس کے والدین سے شکایت کی ہو، اور اس نے اپنے ماں باپ سے صاف صاف کہہ دیا ہو کہ وہ شادی کرے گا تو نیا سے، ورنہ زہر کھا لے گا، گھر سے نکل جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے والدین نے جھولی پھیلا کر نیا کو مانگ لیا ہو، اور ابا جی مجبور ہو گئے ہوں۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے ارسلان کا عشق صادق تھا اور وہ بزدل تھی۔ یکایک اسے ارسلان پر پیار آنے لگا۔ کیا سچ وہ ننا سے ڈرامہ زندگی کا تاریخی واقعہ بننے والا ہے؟ کافی دیر تک وہ دل کو تھام کر طرح طرح کے خواب دیکھتی رہی۔ پھر اس کے دماغ نے اس کو جھنجھوڑا اور کہا، ہوش کے ناخن لے، اپنے ابا جی کی طبیعت کو فراموش نہ کر۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے خود پر غصہ آنے لگا۔ اگر ارسلان نہیں تو پھر کون ہے؟ کون ہے اور کیسا ہے، اور اسے اس صیغہ راز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی منگنی ہے اور اسے مشورہ بھی نہیں کیا گیا، لڑکا نہیں دکھایا گیا، لڑکے والے نہیں دکھائے گئے۔ یہ منگنی ہو رہی ہے یا سزا دی جا رہی ہے؟ ہاں، اب اگر میں انکار کر دوں تو؟ عاقل ہوں، بالغ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، کسی کی کیا مجال کہ میری مرضی کے بغیر؟ محترمہ ذہن پھر چیخا، آپ کچھ بھی نہیں، صرف بالغ ہیں، اور ایسے گھروں میں بالغ لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس واسطے ان کی زبان داغ دی جاتی ہے اور نگاہ پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ نہیں، میں بغاوت کروں گی، میں مگر کس لیے اور کس کے لیے؟ کون ہے ارسلان؟ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اور کہاں ہے وہ؟ اتنے دنوں سے نظر نہیں آیا، مگر یہ نیا کی خبر بھی نہیں لی، یوں ہی کھیل جاری رکھا تھا تمہارے ساتھ؟ کوئی اور گڑیا مل گئی ہوگی، کوئی اور روزن کھل گیا ہوگا۔ شریف لڑکیوں کی شادی ماں باپ کے اشارے پر ہوتی ہے۔ نیا نے ایک طویل سانس لی اور پھر دراز ہو گئی۔ امی بھی اسے جذبات کے بھنور میں چھوڑ گئی تھیں۔ کتنی عجیب ہیں امی، ہمیشہ معمہ بنی رہتی ہیں۔ ایسے موقع پر لڑکیاں ماں سے 1000 قسم کے سوال کرتی ہیں، اور مائیں 100 طریقوں سے سارا کچھ لڑکیوں کے کان میں ڈال دیتی ہیں، مگر زندگی کے اہم مقامات پر امی خود گمسم ہو جاتی ہیں، سوالیہ نشان بن جاتی ہیں کہ کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکے۔